السلام علیکم۔ میں ہوں خالد مصطفیٰ اور اپنے پروگرام ناظر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ تمام دوستوں کو، بھائیوں کو، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو سلام اور آداب پہنچے، اور وہاں تک پہنچے جہاں تک کسی کا گمان بھی نہ پہنچے۔ یہ اس سیریز کا میرا آخری پروگرام ہوگا، وہ اس لیے کہ جو پاکستان کے اندر اب طوفان کے بعد جو ہے نا صورتحال نارمل ہو چکی ہے۔ سیاسی طوفان سے مراد میری ہے تو، لیکن میں نے خاص طور سے اگر میں نہ پروگرام بناتا یہ تو واقعی زیادتی ہوتی، لیکن میں عوام کو وہ چیزیں دکھانا چاہتا ہوں جو ہوں گی اب۔ تو اس پروگرام کے دو پارٹ ہیں، پہلا پارٹ تو عمران خان اور حکومت کے متعلق ہوگا، اور دوسرا جو ہے فلسطین کے متعلق بھی ہوگا۔ لوگ بہت بے چین ہیں تو میں ان کی بے چینی تھوڑی سی رفع کر دوں۔ تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ کر کے۔ اور سب سے پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں تمام پاکستانیوں کو کہ اتنے اچھے لوگ، اتنے باکردار لوگ حکومت میں آئے ہیں کہ میں نے تو کبھی زندگی میں نہیں دیکھے اتنے اچھے لوگ۔ اب جو بڑے ہمارے صدر صاحب ہیں، ان کا تو اس قدر 5 وقت کے نمازی، پرہیزگار۔ اچھا، رشوت کے پیسے کو تو اتنا برا سمجھتے ہیں، اگر کوئی رشوت کی بات بھی کر لینا ان کے سامنے تھپڑ مارتے ہیں گھما کے۔ وہ پسند نہیں کرتے اس بات کو، تو اس بات کا خیال رکھنا جو ملے ان سے، رشوت کی بات نہیں کرنی آپ نے۔ اور فرشتے جو ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، ان کے مطلب ان کے وضو اپنے پانی سے، تو ان کے پانی سے تو وضو کرتے ہیں وہ۔ اور اسی طریقے سے شہباز شریف صاحب بھی ہیں ہمارے، انتہائی نیک۔ آپ کو پتہ ہی ہے ماضی کا ان کا کتنا پیارے کام کیے انہوں نے، ہر آدمی کو سیٹسفائی کیا، ہر آدمی خوش ہے۔ اس لیے کہ اگر خوش نہ ہوتا تو وہ آتے نہیں، سیدھی سیدھی بات ہے نا۔ تو میں صرف اتنی سی بات کر رہا ہوں کہ جتنے بھی وزراء ہیں، سفراء ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر، ایک سے ایک شاندار، ان کا پرانا کیریئر بہترین، ان کا مستقبل بہترین۔ اسی طریقے کے لوگ ہوتے ہیں دنیا کے اندر۔ بات ہے سمجھنے والی۔ آپ کو اگر خود عقل نہ ہو تو پھر تو ایسے ہی لوگ آئیں گے آپ کے۔ اب اگر تھوڑا سا میں ذکر کروں تو اب عمران خان کا اپنی بیوقوفی کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے نا، اپنی بیوقوفوں کی وجہ سے۔ دیکھیے، زیادہ دیر چلتی نہیں ایسی باتیں، اس میں کچھ صداقت بھی ہیں اور کچھ ویسی بات بھی ہیں، بڑھا چڑھا کر بھی بیان کی جاتی ہیں۔ لیکن انسان کا پتہ تو چل جاتا ہے نا، کوئی بھی بات کرے گا نا اس کا فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ وہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر وہ مذہب کا مذاق نہ اڑاتے اور سیریسلی اب وہ جو اتنی کروڑوں اربوں روپے کی، میں تو حیران ہوتا ہوں، ہم تو 100 روپے سے زیادہ کی پہن نہیں سکتے گھڑی، ہم بھی الحمدللہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے، لیکن ہم نہیں پہن سکتے۔ تو لیکن آپ نے اربوں روپے کدھر گئے؟ وہ پہلے یہ بتایا نا، عوام کا پیسہ، وہ عوام کو پیسہ ملنا چاہیے نا واپس، کہ دوسرا وہ ٹرسٹ کا جو تھا وہ ملنا چاہیے، لیکن اب وہ اب اب نہیں ملے گا کسی کو بھی۔ اب وہ آ گئے، اس سے بڑے آ گئے، آپ سے بڑے آ گئے۔ آپ کے پاس چانس ایک ملا ہوا تھا، اگر آپ دیانتدار ہوتے نا تو آپ اس سے جو جنرل تھے نا، جو اس وقت جنرل جو آپ جن کو کہہ رہے ہیں کہ وہ میری بات نہیں مانتے تھے، ان سے لڑ پڑتے۔ آپ کا کریکٹر وہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ مجھے لڑ پڑتے کہ جی نہیں، میں نے تو عوام سے ووٹ اسی بات پہ لیا، ورنہ میں تو جھوٹا ہو جاؤں گا۔ تو بجائے اس کے، اب دیکھیے ایک طرف میں خود کبھی کبھی سوچتا ہوں، عمران خان نے آپ کو زمین بھی دی، اس نے سوری نواز شریف نے آپ کو زمین بھی دی گھر بنانے کے لیے، اور اس کو لیگلائز بھی کیا، سڑک بنائی، یہ کریں، آپ کو پھر بھی وہ جھوٹ بولنے کی ضرورت ہوئی کہ میں نے اس سے گھڑی بیچ کے اور سڑک بنائی۔ یہ چیزیں ظاہر کرتی ہیں انسان کے کردار کو۔ کردار آپ کے پاس نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، تو اس کی وجہ سے رزلٹس ایسے ہی آئیں گے۔ اب آپ لاکھ ہیں، آپ کا بھی یہ تھا کہ بھائی میں خود پوری طرح سے جیتا ہوں تو مجھے بناؤ، اور پھر میں سب کو ٹانگوں گا، سب کے ساتھ انتقام لوں گا۔ ایسا ہوتا نہیں دنیا کے اندر۔ آپ سے زیادہ طاقتور لوگ ہوتے ہیں ہر انسان سے۔ ابھی ارجنٹائن کا ایک صدر تھا، انتہائی، یہ تو کچھ بھی نہیں، مشرف وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا اس کے سامنے، آخر کے جیل کے اندر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرا، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے۔ کسی کی طاقت نہیں، سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے۔ طریقے سے آپ جب انقلاب لے کے آتے ہیں نا تو آپ بہت ٹھنڈے مزاج سے، اور اپنے آپ کو پہلے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں کہ بھائی آپ کا کردار، اگر آپ نے سب چیزیں پرانی چھوڑ دی ہیں اچھی بات ہے، کوئی ہم تو نہیں کہتے کہ کوئی اچھی کوئی بری بات ہے، اگر آپ نے چھوڑی تو پروف کریں اس کا۔ آپ نے ایک عورت کو بھگا لیا، یہ آپ کے اوپر الزام ہے بہت بڑا، کہ ایک نانی اور دادی جو اس کی تو ہے ہی گندی بات کہ اس کی بیٹی کو بھی علیحدگی ہو گئی۔ میں تو طلاق کا لفظ بھی اسی لیے نہیں کہتا کہ مجھے اتنا برا لگتا ہے کہ وہ بیچاری مر گئی، وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے کہا بھائی جس کی ماں ایسی ہوگی تو اس کی بیٹی بھی ایسی ہوگی، یہ تو بالکل پرنسپلی بات ہے۔ لیکن میں تو اس کو خیر کہتا ہوں کہ دیکھو، یہ اسلام یہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔
اگر اسلام یہ ہوتا نا تو کتنی چلے کاٹے انہوں نے، عورتوں نے خاص طور سے پوری پوری 40 دن مانگے منتیں کہ ہم اگر عمران خان آ گیا تو ہم یہ کریں گے تو ہم وہ کریں. کدھر گیا چلے، کدھر گیا وظیفے، اللہ کدھر گیا اللہ. میں ویسے استغفر اللہ یہ نہیں، خدا نہ کرے کفر نہیں پکڑا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہی ہوتا ہے جو نیچر ہوتی ہے. مائٹ از رائٹ. جو طاقتور تھے وہ آ گئے، اس میں کسی کا کمال یا کسی کی شکست نہیں ہوئی، یہ نیچر ہے. پیارے نبی کے دور کے اندر بھی طاقت سے انہوں نے حاصل کی تھی چیزیں، تلوار سے. پھر انہوں نے پھیلایا بھی تھا. جب مسلمان ہو گئے لوگ تو پھر ان کو نرمی سے پھیلایا، کیونکہ اس سے کفر زیادہ تھا، اب تو نہیں ہے. تو یہ طریقے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ ڈپلومیسی جو کہلاتی ہیں، ڈپلومیٹ جو کہلاتے ہیں، کہ بات چیت کے ذریعے ہم مسئلے حل کرتے ہیں. آپ ایک دفعہ اگر آپ ان دونوں جنرلوں کو ریفیوز کر دیتے اور استعفیٰ دے دیتے کہ بھائی میں نے کرنا ہی نہیں کام آپ کے ساتھ، بس دیکھو پھر اب آپ کی ہو جاتی، آپ کو 100% آتی. آپ کی نیت اچھی تھی لیکن آپ کا میں کہتا ہوں آگے عمل کرنے کی نیت نہیں تھی. ویسے ذہن میں تھی آپ کی کہ میں کر لوں کچھ کام، لیکن ظاہر شیطان تو بہکاتا ہے نا. جب طاقت آ جاتی تو شیطان بہکاتا ہے، ہر انسان کو بہکاتا ہے. تو اب مقصد یہ ہے کہ اب ہوگا کیا. دیکھیے پنجاب کی گورنمنٹ جو مریم اور وہ ہیں جو نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ہیں، ایک میسنجر پہ آج ایک عورت آئی کہ جی میرے شوہر بیمار ہے اور میں پیسوں کی. بہت سی عورتیں مانگنے لگتی ہیں. میں نے کہا بھائی آپ مریم نواز کے پاس جائیں، تو کہنا وہ تو کوئی سنتی نہیں. اب جب آپ خود نہیں جائیں گے نا تو یہی ہے، یہی ہے دنیا، یہی حقیقت ہے. آپ جائیں ان کے پاس، بھائی آپ نے تو کہا تھا نا نہیں ملتا، تو آپ ان کے سامنے مظاہرہ کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مظاہرہ سے خدا نہ کرے جا کے ان کو گریبان پکڑیں، لیکن جب تک آپ بولیں گے نہیں ان کو کیا پتا کہ کیا ہو رہا ہے. تو جب آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں دوسرے سے مانگ لیں گے. بھائی دوسرے بھی پرابلم میں ہوتے ہیں، یہ تو نہیں ہمیں بھی برا لگا کہ یار اس نے کہا یہ. اب ظاہر ہے کہ ہم اتنی دور بیٹھے ہیں تو کچھ مدد بھی نہیں کر سکتے، لیکن پاکستان جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی جو ہم سے ہو سکے گا اللہ کی راہ میں ہم ضرور دیں گے، ایسی بات نہیں ہے. تو اسلام کا صحیح مفہوم سمجھیں. اسلام اس طرح نہیں پھیلتا جس طرح آپ چاہ رہے ہیں. تو اب یہ ہوگا کیا، وہی چیزیں چلتی رہیں گی. پنجاب کی گورنمنٹ بھی صحیح چلے گی، سندھ کی گورنمنٹ بھی صحیح چلے گی، پشاور کی بھی صحیح چلے گی، اور سارے صوبوں کی صحیح چلیں گی. لوگ خوب اپنی جیبیں بھریں گے اور بڑے مزے سے رہیں گے. رشوت بھی، بازار گرم ہوگا، لڑکیاں بھی اٹھائی جائیں گی، سب کچھ ہوگا. جو پکڑا گیا چور ہے، سیدھا سیدھا اصول ہے. تو یہ اس لیے کہ آپ لوگ کمزور ہیں. میں آپ کو عوام کو کہتا ہوں عوام کمزور ہے. عوام لانگ ٹرم میں سوچتی نہیں ہے، چھوٹے ٹرم میں سوچتی. یار اس کی جو بیوی تھی نا بشرا، اس نے دوپٹہ پہنا ہوا تھا، یار دیکھو کتنی نیک عورت ہے. میری بیوی سے کئی دفعہ لڑائی ہو گئی، کہہ رہے تم کیوں کہتے وہ تو بہت نیک عورت ہے. اب بتائیے میں کیا کروں، اب میں کیا کر سکتا ہوں. تو میرا یہ کہنا ہے، وہ کہہ رہے تھے نا کہ بہت سے بیچارے کمپیرر ہیں بہت اچھے اچھے، بہت پسند ہیں. وہ کہتے ہیں یار دیکھو ابھی یہ یوتھیا جو ہوتے ہیں نا اب گھروں میں آ گئے ہیں یہ وائرس، تو ہم کیا کریں. یہ بات بالکل ٹھیک بات ہے. ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہی سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہت با کردار لوگ ہیں عمران خان والے، اور باقی سب بے کردار والے لوگ ہیں. ایسا ہوتا نہیں ہے. آپ انہی میں ڈھونڈیں. جیسی سوسائٹی ہوتی ہے نا ویسے ہی بلائی آتی ہے، ویسی جیسے دودھ ہوتا ہے نا ویسی ہی بلائی آتی ہے. تو یہ آپ نے 77 سال میں کسی نے بھی کچھ نہیں کیا نا. اگر آپ، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر جنرل قصوروار ہیں تو سیاسی لیڈر بھی قصوروار ہیں، اور اگر سیاسی لیڈر قصوروار ہیں تو عوام بھی قصوروار ہے. پہلی دفعہ عوام نے ووٹ دیا ہے، پہلی دفعہ. یہ اچھا کیا. میں نے کہا تھا کہ بھائی آپ گھبرائیں نہیں، اگر کچھ لوگ بھی آ گئے نا تو دوسرے میں صحیح ہو جائے گا کام. تو ابھی بھی یہ جو آپ کو نکالیں گے باہر کے، لڑو مڑو نہیں، لڑو مڑو گے تو آپ کی بچوں کی زندگی خراب ہو جائے. اس طرح بدتمیزی سے بات کرتے ہیں پاکستانی اور بچے. میں تو حیران ہوں کیا تربیت ہے لوگوں کی. یہ کس طرح قوم کس طرح بنائی اور کس طرح پنپے گی اور کس طرح چلے گی. ابھی ان کو پتہ نہیں امریکہ کی طاقت کیا ہے. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. عراقیوں سے پوچھو اور شامیوں سے پوچھو، جب وہ ڈنڈا لے کر آتے ہیں نا جس میں کیلیں لگی ہوئی ہوتی ہیں اور جو گھماتے ہیں نا تو اللہ معاف کرے. اور یہ ہر جگہ ہوتا ہے. یہ تو آپ جو مائٹ از رائٹ، دنیا کے اندر یہی تو ہو رہا ہے. اور کیا ہو رہا ہے آپ بتا دیں. اسرائیل کو کوئی روک سکتا ہے؟ روک کے دکھائے. حالانکہ یہ اسلامی اگر ایک جگہ اگر اکٹھے ہو جائیں تو کسی کا باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن نہیں، ان کی مہریں دلوں میں مہریں لگا دی ہیں اللہ نے. کیونکہ اللہ خود کہتا ہے کہ بھائی میں ان کی مدد نہیں کر سکتا جو اپنی مدد آپ نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ریلیجن از نتھنگ، اٹ از اے نیچرل فنامنا. آپ جو نیچر کی طرف چلیں گے نا تو آپ کامیاب ہو جائیں گے.
مذہب اندر انسان کے اندر ہوتا ہے، دل کے اندر ہوتا ہے، تاکہ آپ وہ زندگی ایک اچھی زندگی گزاریں، کسی کو نقصان نہ پہنچائے، تو آٹومیٹیکلی آپ کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ اب تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں فلسطین کا۔ میں فلسطینی بھی آ گیا تھا۔ اب دیکھ لیں فلسطین کا کیا حال ہے۔ آپ کتنا بھی منتیں مانگیں، کتنا بھی روئیں، اللہ تو نہیں آئے گا نا، مدد کے لیے نہیں آئے گا، آپ کو خود ہی کرنی پڑے گی مدد، اور بلکہ سب سے پہلے تو فلسطین کو خود ہی کرنی پڑے گی سب سے پہلے۔ اور اسلامی ملک ہیں جتنے، کریں نا آپ، جب مال کھا رہے ہیں تو پھر وہ کریں بھی، جا کے مدد بھی کریں۔ میں استغفر اللہ کوئی بک نہیں رہا ہوں، میں انتہائی سچائی کے ساتھ، دیانت کے ساتھ آپ کو حقیقت دکھا رہا ہوں، یہ مسلمانوں کا ایک کردار دکھا رہا ہوں، جبھی تو یہ ڈاؤن فال ہوا ہے ان کا، ہلاکو خان بن جاؤ، حالانکہ وہ غلط ہے، لیکن مائٹ از رائٹ۔ اگر آپ کے طاقت ہے آپ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پاکستان کے اندر طاقت ہوتی ہے آپ کے پاس، تو آپ افغانستان پہ قبضہ کر لیتے، آپ ایران پہ قبضہ کر لیتے، ہندوستان تو خیر آپ سے بڑا آپ نہیں کر سکتے تھے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایران کو مجبور کرتے کہ بھائی، کیونکہ یہ سلوپ پہ ہے نا بلوچستان، سارا یہ کھودنے نہیں دیتے، تیل سارا آ جائے گا ایران کے ادھر، تو یہ اپنے اپنے لیے کوئی سوچتے نہیں ہے، یہ تو سوچتے ہیں کہ بھائی ہم نے پیسہ کمایا، اور ہم نے سب کچھ نیشنلٹی لے رکھی ہے باہر کی، محل بنائے ہوئے ہیں، بس چلے جائیں گے، یہ غریبوں کا کون پوچھتا ہے، مجھے بتا دیجئے۔ وہ تو وہی تھے خلفائے راشدین چار، جو بالکل سمبولک، اور وہ تو بس کیا بات تھی ان کی، ان کا تو لگتا ہے ایسا جیسے وہ آسمان سے ہی اترے تھے، اور پیارے نبی، سارے ان کو کون مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو ابھی دیکھیں سویڈن جو ہے نا، وہ یعنی سمجھ لیں پیسو ہے ایک طرح سے، حضرت عمر کے زمانے کا پیسو ہے، وہ ایکٹیو وہ بھی نہیں ہے، ان کے رول فالو کر رہا ہے وہ، لیکن اگر وہ اصلی وہ ہوتا نا عمر کا، تو وہ آپ بتاتے کیا، ابھی بھی سویڈن سب سے ٹاپ پر ہے وہ، اتنا پیسہ دیتے ہیں، کام کرنے کی ضرورت بھی نہیں کسی کو بھی، کسی کو کام کرنے کی ضرورت، یہ ہے اصل اسلامی، انہوں نے نام بھی رکھے ان کے رولز کے، عمر لا، آپ اندازہ تو کریں نا، آپ جو آپ کو اصل میں ہندوؤں کا، کیونکہ کلچر آپ کے اوپر اثر انداز ہو گیا، کیونکہ آپ انڈین تھے ایکچولی، تو اس لیے آپ ان کو جو ہے مورتیوں کو پوجنے لگے کہ مورتیں دے سکتی ہیں، مورتی نہیں دے سکتی، صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو کہ انویزیبل ہے، جو نظر نہیں آتی، لیکن اگر آپ اپنا کردار اچھا بنائیں گے نا، تو وہ پھر سامنے آ جائے گی چیز، یہ بہترین وہ ہے فلاسفی۔ تو اس لیے اب کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا دونوں صورتوں کے اندر۔ اب عمران خان کا جو ہے نا، پھر میں واپس آ رہا ہوں عمران خان کی طرف، عمران خان کا ہوگا کیا؟ عمران خان کا کوئی بھی مدد نہیں کرے گا، اللہ کرنے والا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ نہیں کر سکتا، اللہ کرے گا، لیکن وہ اسی طرح ایڑیاں رگڑیں گے اور مجھے چھڑا دو، معافی مانگیں گے، اور ہو سکتا ہے دس از دا لاسٹ چانس ان کے لیے کہ اگر وہ معافی لکھ کے اور چلے جائیں باہر، تو یہ جسٹ پاسبل، میں اس کو اگنور نہیں کر سکتا، لیکن ادروائز وہ پھر اب ان کی قسمت میں جیل ہی جیل ہے۔ 30 سال وہ جب گزاریں، 5 سال کے بعد ہی ختم ہو جاتا ہے آدمی۔ اور بشرا بی بی کا تو وہ انجام ہوگا، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس بڑھیا کو، اس کا ابھی دیکھ لیں کہ وہ ایک کمرے میں بند ہے، جس کے چاروں طرف جو شیشوں کے اوپر بھی کالا پینٹ کیا ہوا ہے، اور باہر سے کنڈی ایک لگائی گئی ہے، اور کھانا نیچے سرکایا جاتا ہے، کھول کے تھوڑا سا کھانا سرکا دیا جاتا ہے اور پھر بند کر دیا جاتا ہے، اندر ہی باتھ روم میں، بس جو کرنا اندر کرو، اکیلی عورت۔ انسان سوشل انیمل ہے، اگر کسی سے بات نہ کرے نا، ہم نہیں بات کریں مر جائیں، کیوں کہتے ہیں کہ اللہ کسی دشمن کو بھی جیل نہ دے، اکیلے میں پاگل ہو جاتا آدمی۔ تو اب تمہارا پیسہ کروڑوں اربوں روپے کہاں گیا، مجھے ہی تو بتا دو۔ اگر تم وہی خیرات کر دیتی لوگوں کو، جو تم نے 90 لاکھ کے ہار بنائے، تو اگر وہ خیرات کر دیتی نا لوگوں، تمہارا نام پیدا ہو جاتا، تمہارا نام بن جاتا، تم اللہ کے قریب ہو جاتی۔ تو یہ ہوتی ہیں چیزیں، گھڑی بیچی اربوں روپے کی، وہ جو کون گوگی وہ لے گئی، ظاہر ہے ایسے ایسے لوگ تو ایسے ہی ہوتے ہیں، بزدار کو، اب انتہائی نکمے کو آپ نے خود لگایا، تو ظاہر اس کے رزلٹ تو وہی نکمے پر نہیں آئیں گے نا۔ اور کس طرح بھاگے آپ، عمران خان کے صاحب کے لیے سبق ہے کہ کس طرح بھاگے۔ اور ابھی بھی میں بتا دیتا ہوں، ایک پٹیشن میں کر دیتا ہوں، جو پشاور کے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں نا، وہ بھی اس طرح بھاگیں گے آپ کے سامنے سے، یہ میں بتا دوں آپ کو، وہ بھی ان کے پاس سے جو ہے نا، وہ کون ہوتا ہے، کس دنیا میں آپ لوگ ہیں، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہماری مدد کوئی کر دے گا، ناٹ پاسبل۔ اپنی مدد آپ کی مدد آپ خود کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں میں چلو، اور اللہ کی مدد خود بخود آ جائے گی، اللہ خود حاضر ہو جائے گا۔ تم لوگ اس مرتبے تک نہیں پہنچے ہو۔ مرتبہ میرا مراد یہ نہیں ہے کہ میں تو کوئی نماز بھی نہیں پڑھتا، لیکن کہنے کا مقصد ہے جب آپ اپنی ذات کی
نفی کر دیتے ہیں نا، اور آپ ڈائریکٹ ریلیشن بنا دیتے ہیں اپنی اور اپنے اللہ کے ساتھ. لیکن یہ کہنا آسان ہے لیکن کرنا بہت مشکل ہے. ہم سے بھی غلطی ہوئی ہوگی یقیناً، ہم تو معافی مانگتے ہیں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ، تو خیر ہمارا بھی ٹائم ہو گیا تقریباً. لیکن ہم اسی لیے زندہ ہیں کہ ہم، اور زندہ رہیں گے کہ جو ہمارے پاس صلاحیتیں ہیں اس کا اپنی عوام کو یا اپنے لوگوں کو، انسانوں کو کچھ فائدہ ہو جائے. ابھی میں نے جو دوسرے پروگرام بنانے ہیں وہ ریلیجن پہ، میں کچھ تھوڑا سا قرآن پڑھ رہا ہوں اور اس پر میں ریسرچ کر رہا ہوں، اور اس پہ پروگرام بناؤں گا کہ ایکچولی کیا چیز ہے اور کس طرح لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج ہوتا رہتا ہے. تو اس کو میں آپ کو ذرا صحیح طریقے سے بتاؤں گا ہر آیت کو پڑھ کے. اور ساتھ ساتھ میں اولڈ ٹیسٹیمنٹ بھی پڑھ رہا ہوں، اولڈ ٹیسٹیمنٹ جو کہ حضرت موسیٰ کی کتاب ہے. تو ان کے اندر کمپیریزن ملائیں گے کہ بھائی کیا موسیٰ نے کہا تھا یہ چیزیں، جو بھائی لازم بات ہے وہ بتائے گا تو صحیح نا. پہلا جو پیغمبر ہے وہ بتائے گا کہ بھائی میں اللہ کی طرف سے نبی آیا ہوں تو مجھے یہ چیزیں بتائی گئی ہیں کہ یہ چیزیں ہوں گی. دیکھیے سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ کا جو سسٹم ہے نا، تو یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اگر آپ سمجھ لیں نا. اٹ از جسٹ اے ڈرائیونگ. آپ اگر شہر میں ڈرائیونگ کرتے ہیں اور چاروں طرف آپ ٹریفک رولز کو فالو کرتے ہیں تو آپ کو کبھی بھی وہ نہیں ہوگا وہ نہ تو لائسنس منسوخ ہوگا نہ چالان ہوگا. یہ مطلب یہ ہے کہ خدا نہ کرے اگر یہ ٹریفک کا قانون ٹکٹ لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب دوزخ ہو جاتی ہے نا، جنت اس میں جیل میں جاتا ہے. لیکن ادروائز آپ جنت میں رہ رہے ہیں. دنیا میں ہی جنت ہے، اور دنیا میں آپ ایسے کام کریں کہ دنیا میں بھی جنت لیں اور آخرت میں بھی جنت لیں. نیک کام کریں لوگوں کے. دیکھیے لوگوں کی مدد کرنا تو گورنمنٹ کا کام ہے نا اصولاً تو. لیکن کہاں گورنمنٹ آپ کی کر رہی ہے؟ کہیں نہیں کر رہی. تو اب ظاہر ہے کہ میں بھی اب نہیں کہہ سکتا کسی کو کہ بھائی آپ گورنمنٹ کو کہیں یا کیا کہیں. تو یہ تو آپ نے جو جیسی حرکتیں کی تھیں وہ رزلٹ آپ کے سامنے آ رہا. کوئی کچھ کر نہیں سکتا. اتنے بدتمیز بچے ہیں، میں اس پہ ملتا ہوں کبھی کبھی انٹرنیٹ کے اوپر، انتہائی یعنی بات کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا. پتہ نہیں کیسے ماں باپ نے سکھایا ہے ان کو، کیا ہوگا ان کے ساتھ. تو بہرحال آج کا پروگرام میرا خیال ہے اب اجازت چاہوں گا، لیکن آپ کے ساتھ ہمیشہ جڑا رہوں گا کیونکہ میں تو پاکستانی ہوں اور پاکستانی کو پسند کرتا ہوں. اور انشاءاللہ جلد اپنے بھائیوں کے ساتھ ملوں گا اللہ نے چاہا تو. دعا کرتے رہیے گا، ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں اور نیک خواہشات رکھیں. تو اور سے گھبرائیں نہیں، کوئی بات نہیں. اگر عمران خان صاحب کو اپوزیشن میں بیٹھنا بھی پڑ گیا نا، میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کوئی بات نہیں، آپ بیٹھیں. آپ ان کے جو غلطی ہیں نا وہ پوائنٹ آؤٹ کریں. کوئی سنتا ہی نہیں سنتا، آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں. اب آئی ایم ایف کے پیسے ملیں گے نا، آپ کے جو لیڈرس ہیں ان کو چاہیے اس کو مانیٹر کریں کہ اگر بھائی کہاں پیسہ جا رہا ہے. تو وہ پھر جو ہے نا وہ پھر عوام سوچے گی کہ ہاں یار یہ اگلے الیکشن میں آپ آ جائیں گے. یہ ہے طریقہ کار ایک پازیٹیو. باقی اگر جھگڑے کرنے شروع کر دیے تو بھائی آپ کی مرضی ہے، میں تو اس میں پڑتا نہیں. میں نے تو کوئی پسند کیا ہی نہیں جھگڑا. نہ میرے باپ نے کبھی پسند کیا، نہ میری ماں نے پسند کیا، نہ میں پسند کرتا ہوں. ہم تو خاموشی سے آئے تھے، خاموشی سے چل جائیں گے. باقی اللہ مالک ہے. آج کا پروگرام کے لیے اتنی ہی کافی ہے. اگر پروگرام پسند آ جائے تو یقیناً آپ لائک کیجیے گا، اور ضرور کریں گے آپ. میں بہت شکر گزار ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ لائک کر رہے ہیں اور بہت اچھا رسپانس آ رہا ہے. شکریہ.